اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا جس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ وہ میت کے جسم پر ٹچ کریں، اس کے بعد پھر وہ میت زندہ ہوئی، وہ جو قتل ہوا تھا وہ زندہ ہوا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، تو پھر دوبارہ سے وہ موت میں چلا گیا، دوبارہ فوت ہو گیا۔ اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا، تو بنی اسرائیل والوں نے مختلف سوالات کر کے مسئلے کو اتنا لمبا کر دیا کہ اصل مسئلہ کہیں غائب ہو گیا اور بنی اسرائیل کی گائے جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ گائے ذبح کریں اور پھر اس کے گوشت کا ایک حصہ وہ اس مردہ کے جسم پر ماریں تو وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا، تو آگے سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کوئی جاہل انسان نہیں ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں اللہ کے نام پر۔ تو پھر کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر آپ سچے ہو تو پھر ہمیں یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہو وہ گائے، کیا اس کی نشانیاں ہوں۔ پھر بتایا گیا کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل ابھی کنواری ہو، اچھا جی، اس کے درمیان کی اس کی عمر ہو۔ اب دوسرا سوال پھر انہوں نے جڑ دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں بتایا گیا کہ ایسا زرد، خوب گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھتے ہی انسان کا دل جو ہے وہ ایسا کلر ہو کہ دیکھتے انسان کا دل خوش ہو جائے۔ اچھا جی، پھر کہنے لگے جی کہ اس عمر کی گائے بھی کافی ساری ہیں، اس رنگ کی بھی کافی ساری ہیں، کہ اور تھوڑی سی نشانیاں بتائیں کہ کس قسم کی ہونی چاہیے تاکہ ہم عین ان نشانیوں کے مطابق گائے کو ذبح کر سکیں۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ ایسی گائے ہو جسے محبت سے، لاڑ سے پالا گیا ہو، اس سے محنت نہ کروائی گئی ہو، اسے زمین میں یا ہل میں نہ جوتا گیا ہو، پانی کے لیے، کھیتی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ رہٹ سے پانی نکالتے تھے لوگ، تو اس میں بعض اوقات بیل کی جگہ پہ گائے بھی استعمال کر لی جاتی ہے، کبھی کوئی جانور استعمال کر لیا جاتا ہے، تو کہیں بھی وہ استعمال نہ ہوئی ہو۔ دوسرا بے عیب اور بے داغ ہو۔ تو یہ کافی لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد بالآخر پھر انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لگتا تو نہیں تھا کہ یہ کریں گے، جس طرح کی باتیں کرتے تھے لگتا تھا کہ بس وقت گزارے جائیں گے، لیکن بالآخر چونکہ ادھر میت کا مسئلہ تھا وہ بھی گل رہی تھی، قاتل بھی معلوم کرنا تھا، تو بالآخر انہوں نے ذبح کر ہی دی۔ تو ذبح کرنے کے بعد پھر انہوں نے اسی حکم کے مطابق اس کا گوشت جو ہے وہ کچھ حصہ لے کر وہ مردہ کے جسم پر لگایا، تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے پھر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح یہ آج تمہارے سامنے زندہ ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے زندہ ہوگا، اسی طرح تم سب کو کل قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور تمہارے ہر عمل کا پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ مبارک آیات میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کریں۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو آگے سے کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں کوئی جاہل تھوڑا ہوں، ان اکون من الجاہلین،
کہ میں جاہلوں میں سے تھوڑا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی کو بات کروں کہ اللہ کے نام لے کر تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ان کو ڈرایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نام لے کر مذاق کر سکتا ہوں، میں جاہل تو نہیں ہوں، تو ایسے کام تو جاہل لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے پوچھو کہ ہمیں ذرا واضح کر کے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال، تو ان سے کہا گیا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے ہو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی کمواری ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں اس کی عمر ہو جوانی کی، فافعلوا ما تؤمرون، تو بس اب کر دو نا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، باتیں نہ زیادہ بناؤ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر کہنے لگے نہیں جی ہمیں رنگ بتایا جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں اس کا رنگ بتائے کہ کس رنگ کی گائے ذبح کرنی ہے۔ قال انہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ ایسی گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ اس کی زردی دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو، دیکھتے ہی دل کو خوش کر دیتی ہو، ایسا خوبصورت اس کا رنگ ہونا چاہیے۔ اب بھی کرنے کی بجائے پھر دوبارہ اگلا سوال جڑ دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا پوچھ کر بتاؤ، ذرا اور واضح کر دے کہ وہ کس قسم کی گائے ہونے چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ بہت ساری گائیں ایسی ہیں ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے کہ کون اس کام آئے گی، کون اس کے لیے مناسب ہے، تو ذرا کچھ اور مزید وضاحت کر دیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جسے ہم اللہ کے راہ میں ذبح کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے محنت نہ کروائی گئی ہو، محنت کرنے والی نہ ہو، اور اسے زمین میں ہل چلانے کے لیے جوتا گیا نہ ہو، اور نہ ہی اسے پانی کے لیے استعمال کیا گیا، اسے محنت کروائی گئی ہو، مسلمۃ، اور بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم پہنچ چکے ہیں سچی بات تک۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اسی طرح کی گائے تلاش کی، پھر اس کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، جس طرح کی وہ باتیں بنا بنا کر ٹائم ضائع کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ کے جسم پر مارو، کہ پھر مارا گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے تو بس جتنا ظاہری طور پر حکم دیا گیا اسے اگر پورا کر دیا جائے تو بہت ساری مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہمارے ہاں یہ مسواک ہے، اب کہا گیا جی کہ مسواک استعمال کریں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس پر اجر بڑھ جاتا ہے۔ اب انسان کوئی بھی درخت سے جناب ایک ٹہنی کاٹے، مسواک بنائے، دانت صاف کرے، وضو کر کے آ جائے، اب سوال کتنی لمبی ہونی چاہیے جی، کتنی موٹی ہونی چاہیے جی، پکڑنی کیسے ہے جی، وہ جی دانتوں کے اوپر اس کو اوپر نیچے کرنا ہے کہ دائیں بائیں کرنا ہے، اب یہ سوال تو بنتا ہی نہیں تھے۔ لیکن اب ان سوالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ان سوالوں کی بحث ہے جی مسواک موٹی کتنی ہونی چاہیے، مسواک لمبی کتنی ہونی چاہیے، اور جناب اس کو پکڑنا کیسے ہے جی، اور پھر جناب اس کو دانتوں پر اوپر نیچے دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرنا ہے کہ دائیں بائیں کی طرف اس کو رگڑنا ہے۔ اب یہ سوال ایسے ہی جڑ دیے ساتھ ایک